آغاز ہم کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کوششوں کی ہم تحسین بھی کرتے ہیں اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو امریکہ کا رویہ ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ یعنی جب پچھلے سال حملہ کیا تو بھی مذاکرات کا دھوکہ دے کر حملہ کیا گیا تھا اور اس میں امریکہ کو عملاً شکست ہوئی تھی، اور اس سال بھی جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس دوران بھی ایران سے مذاکرات جاری تھے اور تقریباً معاملات طے پا گئے تھے، اور دھوکہ دیتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا۔ اور اٹیک کا آغاز کہاں سے کیا؟ ایک طرف انہوں نے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی صاحب، ان کو نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اسکول کو نشانہ بنایا جس میں 170 بچے شہید ہو گئے۔ اور یہ در حقیقت امریکہ اور اسرائیل کا اصل چہرہ ہے، اور بہت واضح نشانہ بنا کر انہوں نے یہ کام کیا۔ جس طرح انہوں نے غزہ میں عملاً نسل کشی کی ہے، اور جو 80,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، تو یہ بالکل واضح طور پر، اور ان کے سنائپرز تک اٹیک کرتے رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر جنگ بندی کے باوجود اسرائیل مسلسل غزہ میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی کاروائیاں کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایران پر اور پھر لبنان پر انہوں نے اٹیک کیا اور ہزاروں کی تعداد میں عام سویلینز کو شہید کیا اور روزانہ کی بنیاد پر دھمکیاں دینا شروع کیں۔ لیکن ایران کی پوری لیڈرشپ اور عوام کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے چند گھنٹوں میں ہی اہداف حاصل کر لی ہیں، رجیم چینج ہو رہی ہے، عوام سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور نیوکلیئر پروگرام ان کا ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح ان کی ہم نے فوجی طاقت، ان کی نیوی کی طاقت، ان کا میزائل پروگرام ہم نے سب تباہ کر دیا، لیکن اسی ایران سے وہ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کسی انسانیت دوستی میں امریکہ مجبور نہیں ہوا ہے کہ مذاکرات کر رہا ہے، خود امریکہ کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے، اس کی جو فوجی طاقت کا ایک تاثر تھا وہ تباہ ہو گیا، اور غزہ کے لوگوں کو اور ایران کے لوگوں کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ انہوں نے امریکہ کے غرور کو پاش پاش کر دیا ہے، اور پوری دنیا میں جو ایک مت قائم تھا کہ امریکہ ناقابل شکست ہوتا ہے، یا یہ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے اور یہ جو چاہیں کرتے رہیں، اس مت کو بھی توڑ دیا ہے۔ اور یہ عوامی مزاحمت کے نتیجے میں ہوا ہے۔ جن حکومتوں کا اور لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، عوام میں سے ہوتے ہیں، عوام کی طرح ہوتے ہیں اور عوام کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ بڑے بڑے حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے امریکہ اگر مذاکرات کر رہا ہے تو کسی کی محبت میں نہیں کر رہا، کسی کی سفارتکاری کے نتیجے میں نہیں کر رہا، بلکہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس لیے کہ خود امریکہ میں 63% لوگ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہیں، پورا یورپ ان کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا تقریباً، اور نیٹو میں بھی وہ اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے خلیجی ریاستوں میں بھی یہ بالکل واضح ہو گیا کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا۔ یعنی جن کو ٹریلینز آف ڈالر دے کر ان کے اڈے قائم کیے گئے تھے، وہ اڈے صرف اسرائیل کا تحفظ کر سکتے ہیں، وہ خلیجی ریاستوں کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اس جنگ نے یہ بات بھی واضح کر دی۔ لہٰذا اب امریکہ پوری دنیا میں تنہائی کا شکار ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ جو بائی الیکشن ہے، یہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ کچھ ایسا تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائے جس میں جیت کا تاثر ہو، اور اسی وجہ سے وہ آبنائے ہرمز کا بلاکیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایران کی یہ شرط، ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ یہ آبنائے ہرمز کا جو گھیراؤ ہے اور محاصرہ یہ ختم نہیں کرتا تو پھر مذاکرات اور ڈیل کس طرح سے ہوگی۔ پاکستان اس میں اپنا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور میں اس سلسلے میں پاکستان نے خاص طور پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو سفارتکاری کی ہے وہ بہت اہم ہے، اور سعودی عرب نے بھی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے اور ان حالات کو سمجھا ہے کہ کس طرح امریکی اڈے پورے خطے میں تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو دفاعی معاہدہ ہے، اس میں ایران کو اور ترکی کو شامل کیا جائے۔ اس سے آپ امت مسلمہ کا ایک بڑا بلاک وجود میں آئے گا، اور پھر خود ہی تمام دیگر ممالک بھی اس میں شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا اس وقت جو دنیا کی صورتحال ہے، اس میں امت مسلمہ میں اتحاد کا کہ اگر کوئی امکان موجود ہے تو وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں ایران کو شامل کر لیا جائے۔ پاکستان کی یہ کوششیں تو اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے
کہ وقتی طور پر حالات میں جو امکانات پیدا ہوئے ہیں اس سے خود بخود پاکستان کے حالات درست ہو جائیں گے، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان میں حکمران کلاس، حکمران طبقہ جسے ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جس میں حکومتی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، جس میں جاگیردار اور وڈیرے ہیں، جس میں الیکٹیبل ہیں، جس میں بیوروکریسی ہے، ان سب لوگوں کا جو ایک کنسورشیم ہوتا ہے کہ جو پاکستان پہ رول کرتا ہے، پاکستان کے حالات اگر خراب بھی ہوتے ہیں تو اشرافیہ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نظام اس طرح کا نظام ہے۔ تو جب تک یہ نظام اسی طرح سے موجود رہے گا، اسی طرح بیوروکریسی کی اور ملٹری اور سول بیوروکریسی کی اجارہ قائم رہے گی، جاگیرداروں پہ ٹیکس نہیں لگے گا اور پاکستان کے غریبوں اور مزدوروں اور طالب علموں پہ ہر لیٹر پر 125 روپے ٹیکس وہ ادا کریں گے پیٹرول کی قیمت کے علاوہ، اور جب یہ ہوگا کہ بجلی کی قیمت میں فکس چارجز کے نام پر سب سے قیمت وصول کی جائے گی، بجلی کے بل میں جو پی ایچ ایل کے نام سے ایک ٹیکس لگتا ہے، وہ کون سا ٹیکس ہے؟ وہ ٹیکس حکومت نے ہر ایک پر وہ لگایا، ان لوگوں پہ لگایا کہ جس کے نتیجے میں جو قرضے انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں اس کو ادا کر سکیں، اس کا سود ادا کر سکیں۔ تو قرضے لیے انہوں نے، نااہلی ان کی، کرپشن ان کی، لوٹ مار ان کی، اور قوم ان کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بجلی کے بل میں یہ پیسے ادا کرے، اسی طرح فکس چارجز ادا کرے، پیٹرول کی لیوی ادا کرے جو ویسے ہی ناجائز ہے، یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کہلاتی ہے۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ریفائنریز کی پوزیشن کو بہتر بنائیں، لیکن انہوں نے ریفائنریز کو بہتر نہیں بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس کا امکان موجود ہے کہ ہم مختلف ذرائع سے پیٹرولیم حاصل کریں اور ریفائن کریں۔ اگر یہ پیسے اس پر لگ رہے ہوتے، کیپیسٹی ہماری بڑی ہوئی ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے، لیکن جس کام کے لیے لیوی ہوتی ہے وہ کیا نہیں، اور یہ آسان راستہ ہے کہ بس لگا دو اور جنرل فنڈ میں ڈال دو، جو کہ خود غیر قانونی ہے، جس پر عدالت کو خود نوٹس لینا چاہیے، ورنہ ہم جائیں گے انشاءاللہ ان قریب عدالت میں اور پوچھیں گے کہ یہ لیوی اس طرح سے کیوں امپوز کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے ٹیکسز، اور تنخواہ دار طبقہ سے ٹیکس وصول کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، قرضے اپنے معاف کرا لیتے ہیں۔ تو اس معیشت میں جس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہے، اب آپ یہ بتائیے کہ ہم تو آئی پی پیز کو، جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز سے، ان کو رو رہے تھے، اور اس پر ہم نے تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں حکومت کو مجبور کیا کہ وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور کچھ لوگوں سے انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ بہرحال پاکستان کے عوام اور خزانے کو ہوا ہے۔ لیکن یہ تو عارضی ہے، اس کو تو مکمل طور پر ایڈریس ہونا چاہیے۔ یعنی آئی پی پیز میں تو وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کرتی ہے، اس لیے کہ ناجائز طریقے سے ٹیک اور پے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں جو ریوائز بھی ہو سکتے تھے، اور اس میں بے شمار خرابیاں موجود ہیں۔ لیکن یہ تو بجلی کا معاملہ ہے، دوسری طرف ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ٹرمینل لگے ہوئے ہیں، جو ری گیسیفیکیشن کرتے ہیں، جو ایل این جی کو دوبارہ سے گیسیفائی کرتے ہیں اور پھر سسٹم میں ڈالتے ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ ادا کر رہے ہیں۔ اور دنیا بھر میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم خرچ لیں گے اس کے پیسے اتنے ہیں، اگر ہم اس کیپیسٹی پہ پلانٹ کو نہیں چلائیں گے تو ہم اتنی قیمت ادا نہیں کریں گے، کم قیمت ادا کریں گے، پے لیس پے کے معاہدے کیے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ یوز کریں نہ کریں، استعمال کریں نہ کریں، آپ کو پیسے دینے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جب یہ ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ عملاً نہیں چل رہے تو $5,38,000 روزانہ، یعنی یہ تقریباً 15-16 کروڑ روپے روزانہ پاکستان کے خزانے سے روزانہ کی بنیاد پر ان کمپنیوں کو جا رہے ہیں، کہ جن کمپنیوں میں وہ کمپنیاں بھی شامل ہیں جو حکومتوں میں جن کے نمائندے وزیر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جب حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، وزیر مشیر بنتے ہیں، تو پاکستان کی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ اپنے لیے معاہدے کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی کک بیکس لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بھی قوم ان حالات میں جب ہم ایل این جی امپورٹ نہیں کر رہے اس وقت، اس لیے کہ حالات ایسے ہیں، لیکن ایل این جی آنے کے بعد جو ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ ہیں اس کے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے۔ آپ اس معاہدے کو، حالانکہ دنیا بھر میں جو بھی معاہدہ کیا جاتا ہے اس میں ایک فورس ڈیجورے ہوتا ہے، فورس ڈیجورے اس کو کہتے ہیں، اس کلاس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنگ کے حالات ہوں گے تو یہ معاہدہ معطل ہو جائے گا، لیکن یہ معاہدہ معطل نہیں کیا جا رہا، نہ آئی پی پیز کا معاہدہ معطل کیا جا رہا ہے، نہ ری گیسیفیکیشن پلانٹ کا معاہدہ معطل کیا جا رہا ہے،
اور یہ سارے پیسے پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے، پیٹرول کی لیوی میں، بجلی کے فکس چارجز میں، پی ایچ ایل کی ٹیکس میں، اور پتہ نہیں 25 طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، سیلز ٹیکس کے نام پر جو لوٹ مار کی ہوئی ہے۔ تو جب پاکستان کے عوام کو آپ سہولت نہیں پہنچائیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تعلیم میں 3.25 کروڑ بچے 5 سے 16 سال کے آؤٹ آف اسکول ہیں، صحت کے اداروں کو یہ بیچ رہے ہیں، تعلیمی اداروں کو یہ پنجاب حکومت ہو یا کے پی ہو، سندھ ہو یا بلوچستان آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تعلیم کو فروغ کرنے میں چاروں حکومتوں کا اور ہر پارٹی کا اتفاق ہے۔ وہ لوٹ مار لگائی ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ جس اسکول میں اسکول ٹیچر کی تنخواہ اگر 40,000 50,000 60 70,000 ہے، تو اس اسکول کو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اس کو ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اور وہاں سے ٹیچر کو منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر جس کو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے اس کو وہ پیسے ادا کرتی ہے گورنمنٹ، اور پھر وہ 6,000 5,000 8,000 میں ٹیچر بھرتی کرتے ہیں۔ جو 8,000 میں ٹیچر بھرتی کریں گے وہ کیا پڑھائیں گے؟ یہ کیا ہے قوم کے ساتھ؟ بجائے اس کے کہ اسکول چلائیں، یہ جو پنجاب کی حکمران ہیں 11 ارب کے جہاز والی ہماری وزیر اعلیٰ، یہ جواب دینا ہے کہ اس کو گورننس کہتے ہیں کہ آپ جس کو چلانا چاہیے اس کو آؤٹ سورس کر دیں۔ آپ بھائی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ویسے فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن اس پر سب کا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ یا پی ٹی آئی، سب یہ کام کر رہے ہیں۔ اسکولوں کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹ کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں، ڈویژنز کی سطح پر بھی ٹرشری کیئر یونٹ کے ہاسپٹل بہت ساری جگہوں پہ موجود نہیں ہیں۔ جب آپ صحت اور تعلیم میں کام نہیں کر سکتے تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کو بجلی کے بلوں میں لوٹ مار کریں گے تو آپ کیا گورننس کر رہے ہیں؟ جب آپ امن نہیں دے سکتے، پوری بیلٹ ہماری بدامنی کا شکار ہے، تو یہ حکومت اور ریاست کیا کر رہی ہے؟ اور آپ انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی 3 ججوں کا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ان کے فیصلے 100% ہمارے مطابق نہیں ہو رہے، ان کو منتقل کرنے کا نوٹیفائی کر دیا ہے سیف بھائی، آج جوڈیشل کمیشن بٹھا رہے ہیں۔ یعنی حد ہوتی ہے کہ ایسی ترمیم ان لوگوں نے مل کر پاس کر لی جس کے نتیجے میں اپنی مرضی سے ججوں کا ٹرانسفر کر دیں گے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، جو کانسنٹ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ تو عدالت میں انصاف نہ ہو، امن آپ قائم نہ کریں، تعلیم اور صحت آپ عوام کو معیاری نہ دیں اور ایک جیسا نہ دیں، اور پھر آپ چاہیں کہ اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ $100 بلین بھی اگر پاکستان کو ایسے میں مل جائیں تو یہ اشرافیہ وہ بھی کھا جائے گی، پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملے گا۔ نظام بدلنا پڑے گا، سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا مقامی حکومتوں کو کچھ نہیں دیتے، اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے ماشاءاللہ۔ ابھی آپ دیکھیں، ہم تو یہاں سندھ کو رو رہے تھے، پنجاب میں ہمیں جا کر عدالت میں جانا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ اور یہ جو ایکٹ ہے اس کو ٹھیک کرو۔ غزہ میں تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن پنجاب کی حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سندھ والوں کو ہم نے دھرنے دے دے کر مجبور کیا تھا، اور جب الیکشن کرا دیا تو قبضہ کر لیا۔ اب قابض میئر صاحب تشریف فرمائیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، حق دو کراچی کو نعرہ لگاؤ گے تو میں سیل کر دوں گا۔ فاشسٹ اپروچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، یہ ساری پارٹیوں کا یہی معاملہ ہے۔ تو مقامی اختیارات نہیں دیتے، این ایف سی ایوارڈ میں اپنے پاس لے لیتے ہیں، پی ایف سی ایوارڈ نہیں کرتے، مقامی حکومتوں کو با اختیار نہیں بناتے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائیں۔ ایسے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ اس لیے نظام کی تبدیلی کی تحریک بہت ضروری ہے پاکستان میں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کو لے کر چل رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی ہم 25 اپریل سے پورے ملک میں ایک زبردست قسم کی ممبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں۔ ہماری گراس روٹ لیول پر، چاہے شہر ہوں، محلے ہوں ان کے یا دیہات ہوں، سب پہ ہم کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں، اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوری تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ اس لیے کہ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا، اجارہ داری کا یہ نظام ختم نہیں ہوگا چند لوگوں کا، آپ چہرے بدلتے رہیں گے، پارٹیاں بدلتے رہیں گے، جھنڈے بدلتے رہیں گے، نظام نہیں بدلے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت شہر کراچی کا جو حال ہے، یونیورسٹی روڈ ایک مذاق بن گئی ہے پوری دنیا میں، اور آج یہ پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹر جس کو کام کرنے سے انہوں نے روکا ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے۔ یعنی جس پروجیکٹ کو جو 2017 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی، پھر 2022 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا، 23 کے میں کہا تھا اکتوبر تک ہم مکمل کر دیں گے، پھر کہا 24 جون تک کر دیں گے، پھر کہا جون 26 تک کر دیں گے۔ اب تاریخ پہ تاریخ آتی ہے، لیکن یہ یونیورسٹی روڈ نہیں بن رہی، اور پورے پاکستان کے لوگوں میں ایک مذاق بن گیا ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کا کیا ہوا، اور ایک یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ریڈ لائن، بلکہ پورے شہر کا یہی حال ہے۔ کیا پیسوں کی کمی ہے؟ پیسے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے،
پورے سندھ کی 98% معیشت کراچی چلا رہا ہے، اور اس پر یہ حال ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ 3.5 کروڑ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ مکمل کر کے نہیں دے رہے. کریم آباد انڈر پاس کا اعلان بار بار کرتے ہیں، 2 پتلی گلیاں بنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں، 4 ارب روپے اس میں جھونک دیے، پتہ نہیں کتنے کھائے ہوں گے. ہب کینال ہے، وہ 12 ارب 68 کروڑ کی بنائی اور وہ ناکارہ پڑی ہوئی ہے. کہا تھا ہم 100 ملین گیلن اضافی پانی لے کر آئیں گے، جو پچھلی والی تھی اس کی ریویمپنگ پراپر ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو پائی. اسی طرح سے آپ آ جائیے K4 منصوبہ 12-13 سال ہو گئے چلتا چلا آ رہا ہے، اور وفاق کودتا ہے، ہر وفاق سامنے آتا ہے کہ ہم بنائیں گے، وہ بھی نہیں بناتے، بجٹ ہی نہیں رکھتے پراپر. اور پھر اب اس کی بجلی کا مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ اس کو نیشنل گریڈ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ جب وہ K4 بن بھی جائے گا تو جو 98 کلومیٹر کی انہیں آگمنٹیشن یعنی اندرونی لائنیں بنانی ہیں، اس میں سے صرف 2-3 کلومیٹر کی لائنیں بنائی ہیں. بن بھی جائے گا تو چلے گا کیسے؟ تو شہر کو پانی بھی نہیں دو، شہر کو سڑکیں بھی نہیں دو، شہر کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دو. آج پھر ہم نے خبر سنی ہے کہ 8ویں مرتبہ KCR کے اوپر صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے. وہ پٹڑیاں جو اب سڑک میں تبدیل ہو چکی ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے پھر وہ دھندے بازی شروع ہو جائے گی، اور یہ پروجیکٹ بڑھتے 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 سینکڑوں ارب روپے تک چلا گیا ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ 103 ارب روپے تک چلا گیا ہے. گرین لائن آج تک مکمل نہیں کی. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر کو اس وقت 15-17 ہزار فوری بسوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. لیکن حال یہ ہے کہ چند 100 بسیں لا کر بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیلئر، پیپلز پارٹی کرپشن اور نااہلی کا شاہکار ہے، اس کا امتزاج ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ منظور نظر بن جائیں، وہ بلیو آئیڈ بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے پریزنٹیشنز کا بھی اہتمام کیا. ان کی ساری پریزنٹیشن کراچی کی اس اور پورے صوبہ سندھ میں اس پرفارمنس پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے، اور ایک میجک شو سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو خود یہ کہتے ہوں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، 18 سال اقتدار کے بعد وہ نااہل لوگ کیا کریں گے؟ اور کراچی دشمنی میں یہ بالکل سب سے آگے ہیں. اور یہ کراچی دشمنی نہیں ہوتی. یہ جو میئر صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ ہم سیل کر دیں گے حق دو کراچی کا بینر لگانے والوں کو، پرنٹرز کو، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ تو ان کا فاشزم ہے. یہ کراچی دشمنی نہیں، یہ پاکستان دشمنی ہے. کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ منی پاکستان ہے، ہر زبان، ہر برادری، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بدترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے. تو یہ جو اپروچ ہے ان کی، اور حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے؟ نون لیگ اور JUI نے. یہ تو یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو. ٹھیک ہے PTI کے تو 32 بندے ہم یہی کہتے ہیں کہ اٹھا لیے گئے تھے، خود نہیں اٹھے تھے. ہم تو آج تک بھی یہی کہتے ہیں نا، حالانکہ ان کے ہی لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں. لیکن JUI کے 4 اور نون لیگ کے 14 لوگوں نے تو یہ میئر بنایا ہے نا. تو یہ جو جب نورا کشتی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ بتانا چاہیے کہ کم از کم کراچی کو تو آزاد کر دو یار. ہماری عدم اعتماد کی تحریک میں اپنا حصہ ڈال دو. یہ لگے ہوئے ہیں منیم بھائی اور سیف الدین صاحب کہ کسی طرح سے یہ عدم اعتماد آئے، جان چھوٹے، پھر ہم اپنے میئر کے لیے جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے. لیکن اس میں PTI کی بھی ہم سپورٹ چاہتے ہیں، نون لیگ کی بھی چاہتے ہیں، JUI کی بھی چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا پیپلز پارٹی کی اس کرپشن اور لوٹ مار سے جان چھوٹے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جماعتیں سپورٹ فراہم کرتی ہیں پیپلز پارٹی کو اس پوری کرپشن اور نااہلی کے لیے، جس کی وجہ سے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ پریشان حال ہیں. لہٰذا اب کراچی کے لوگوں کا یہ امتحان بھی ہے آئندہ کہ وہ اپنا رخ ایک طرف کر کے پوری طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ جس طرح بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کام کریں گے. ایک طرف یہ کہ مینڈیٹ تو ملے گا، لیکن مینڈیٹ کی حفاظت بھی عوام کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کراچی کی صورتحال جس کا میں نے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بھگتتا تو وہ نوجوان ہے کہ جو صبح نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ دھکے کھاتا ہوا، اپنی کمر کی ہڈیاں توڑوا رہے ہیں لوگ، ریڑھ کی ہڈیاں. ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ان سے سوال بنتا ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور MQM کو مسلط کیا ہے. ان سے سوال بنتا ہے جنہیں ایماندار نعمت اللہ خان کی طرز کا کام نہیں چاہیے، چوروں اور ڈاکوؤں کا کام چاہیے. وہ اسٹیبلشمنٹ جواب دہ ہے جس نے پیپلز پارٹی اور MQM کو مینڈیٹ بانٹا ہے. یہ اس کے ذمہ ہے ساری تباہی پھیلائی ہے تو گند پھیلائی ہے تو صفائی بھی وہی کریں، انہی کا کام ہے.
یہ اچھی اچھی باتیں کر کے مہمات چلانے سے قوم کے حالات نہیں بدلیں گے. قوم کے حالات اس وقت بدلیں گے جب آپ نے جو کچھ بھی یہ فضول قسم کے لوگوں کو مسلط کیا ہوا ان سے جان چھڑائیں, تب مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا. تو 25 اپریل سے انشاءاللہ ہماری بڑی زبردست پورے پاکستان کی, میرا خیال ہے انشاءاللہ پورے پاکستان کی یہ سب سے ٹاپ کی, سب سے زیادہ تاریخی قسم کی ممبرشپ ڈرائیو ہوگی جو جماعت اسلامی چلا رہی ہے, اور جماعت اسلامی پورے پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ ابھرے گی انشاءاللہ. اور اب پاکستان کو نئی قیادت اور نئے نظام کی ضرورت ہے. بہت دیکھ لیا پرانا سارا سلسلہ, کچھ بھی تبدیل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت شکریہ. وہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم ان سے بھی بات کریں گے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کے لوگ تو ہیں ہی, اور ہماری پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی بات ہو رہی ہے. اللہ نے چاہا تو اس میں کوئی ایسی شکل بنے گی کہ جس میں بہتر ہو جائے گا, اور میں اس میں ان سب کے بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ درمیان میں نہ آئیں وہ. جی جی پتہ نہیں بھائی, میرے علم میں ایسی کوئی مہم نہیں ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے بزرگوں کی A+ ٹیم ہے. تو جو A+ ٹیم ہے جو سارے کام کر کے دیتی ہے, تو اگر کوئی جزوی طور پر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار یہ بڑی کرپشن کرتے ہیں, تو آپ انہی سے پوچھا کریں کہ اگر کرپشن کرتے ہیں تو آپ ہٹا دیں, آپ ہی لائیں, آپ ہٹا دیں. آپ ہم سے کیا کہتے ہیں؟ اب وہ ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ پوری نون لیگ کو پورے پاکستان سے 17 سیٹیں بھی نہیں ملیں تو نمبر 1 پارٹی کے طور پر موجود ہے؟ یہ ممکن ہو گیا نا. MQM کو پورے بتاتا ہوں نا میں, 5,500 پولنگ اسٹیشن اور 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بوتھ بھی نہیں جیتی MQM. اس کو کتنی سیٹیں مل گئی تھیں کراچی سے؟ 15 قومی اسمبلی کی, وہ سب ملا ملو کے میرے خیال 25 تک پہنچ گئی ہوں گی, اور سینیٹر بھی آ گئے. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ پیپلز پارٹی کو 7 یعنی 22 سیٹیں کراچی کی, 15 دی MQM کو, تو باقی رہ گئیں 7. تو جس کے جتنے پیسے آتے جا رہے تھے ان کو سیٹیں بانٹتے جا رہے تھے. یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تو بھائی غلط چیز ممکن ہے تو صحیح چیز ممکن کیوں نہیں ہے؟ صحیح ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی, بالکل صحیح سوال ہے. اور پورے پاکستان میں جب یہ پیٹرول کی پرائس بڑھی تھیں تو فوری طور پر ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا, لیکن پیٹرول کی پرائس جتنی کم ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہوئی ہیں. اور ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ لیوی تو ختم ہو جانی چاہیے اس میں سے, یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے. لیکن جتنی بھی کم ہو گئی اس ریشو سے ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہونے چاہیے تھے, اور باقی مہنگائی جو ہوئی تھی وہ بھی کم ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ نہیں ہوئی ہے کم. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ گورننس اور کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ گورننس اسی چیز کا نام ہوتا ہے نا کہ آپ نے پرائس کم کی ہے تو آپ باقی چیزوں کو لائٹ جو اس کے چیزیں ہیں اس کو بھی تو کم کریں, اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں. تو آپ کا سوال یہ بالکل ایک عام آدمی کا سوال ہے کہ یہ ساری قیمتیں کم ہونی چاہیے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 250 روپے ان حالات میں بھی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ 195 روپے گورنمنٹ کو پڑتا ہے اس وقت جو عالمی حالات میں تقریباً مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو عالمی ریٹ چل رہا ہے 195 سے 200 روپے تک. اس میں پھر ٹھیک ہے ریفائنری کے پیسے اور مارجنز اور یہ وہ سب ہوتے ہیں, وہ بھی سب ملا کر کتنے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ تقریباً 130 سے 140 روپے, جس میں 80 روپے کی لیوی شامل ہے اور باقی ٹیکسز شامل ہیں, وہ اضافی طور پر پاکستان کے ہر غریب, ہر مڈل کلاس آدمی سے لے رہے ہیں. اور اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر یہ جو ٹرانسپورٹ میں چنگچیاں, اب ظاہر ہے کراچی میں تو ویسی بسیں نہیں ہیں, پورے پاکستان میں بسیں کم ہیں ویسے. یہ تو سندھ اور یہ کراچی کی ساری صورتحال کی وجہ سے پنجاب حکومت فائدہ اٹھاتی ہے, خود پنجاب میں بھی جتنی بسیں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہیں. اور جہاں تو چنگچیوں کے دھکے کھانے والے بھی کرایہ بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو صحیح ہے آپ کی بات, بالکل ہمارا یہی مطالبہ ہے.
ہاں اچھا ایک اسے دوبارہ بتائیے گا. نہیں مجھے تو سندھ گورنمنٹ پر مطلب اگر کسی کو یہ ہو کہ وہ سندھ حکومت کوئی شفاف کام کر سکتی ہے تو اس کو بھی نوبل پرائز ملنا چاہیے. اگر کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ سندھ حکومت شفافیت سے کوئی کام کر سکتی ہے تو اس کو نوبل تو شاید امن کا انعام ہوتا ہے, چلو اس کو کوئی اور پرائز مل جانا چاہیے انٹرنیشنل. اچھا حافظ صاحب عام الیکشن میں آپ کراچی سے ایم پی اے بنے ایک سیٹ سے, ابھی تک آپ سندھ اسمبلی میں نہیں آئے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو باہر بیٹھ کے پریس کانفرنس سے بہتر ہے کہ سندھ اسمبلی کے ایوان میں آ کے عوام کا مقدمہ لڑنا چاہیے, آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے ایسی مذاق کرتے ہیں اس لیے کہ پیپلز پارٹی والوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کراچی کے سارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, چاہے میئرشپ پہ بھی اور باقی سیٹوں پہ بھی. بات یہ ہے کہ میری پوزیشن تو بہت واضح, یہیں بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ چونکہ نمبرز نہیں ہیں اس لیے ہم سیٹ اویل نہیں کریں گے. ابھی ان کا کام ہے جس کے نمبرز پورے ہیں وہ سیٹ اویل کرے, جس کے نمبرز پورے نہیں ہیں وہ جو جا رہا ہے وہ تو جرم کر رہا ہے نا, تو میں تو اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتا. ہاں ابھی توجہ دیں کہ ملک کے اور خطے کے حالات بہتر ہوں, باقی یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے, میں نے تو آپ سے عرض کیا ہے کہ اپرچونٹیز پاکستان کے لیے بہت بڑھ گئی ہیں ساری خرابیوں کے باوجود. ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے تو کچھ اور پورٹ سٹی ڈیولپ ہو رہے تھے دنیا میں, کوئی اور اڈے بن رہے تھے, اور کراچی کا تو کر دیا بیڑا غرق, لیکن کچھ اور بن گئے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کراچی سے نکل کر دوسری جگہوں پہ گئی تھی اس انویسٹمنٹ کے آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں واپس, تو یہ اپرچونٹی ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے فوائد پاکستان کو حاصل ہو سکتے ہیں ان حالات میں, لیکن اگر پاکستان میں رول آف لا نہیں ہوگا اور عام لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا اور بنیادی سہولتیں نہیں ملیں گی تو ہم کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اس لیے یہ اعزازات اور انعامات اور استثناء یہ سب چیزیں حکمران حاصل کر لیتے ہیں, اصل چیز کام ہے اور عوام کو انصاف فراہم کرنا, تعلیم اور صحت فراہم کرنا, اور یہ جو تفاوت ہے, فرق ہے غریب اور امیر کے درمیان اتنا بڑا, اس فرق کو ختم کرنا یہ اصل چیز ہے. قرضوں کی معیشت سے آپ کیا آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک.